کچھ عرصے میں ہمارے علاقے میں یکے بعد دیگرے چند حضرات کا انتقال ہوا۔ ان میں کچھ تو وہ تھے کہ ہماری یہ جو تعلیم ہوتی ہے، تعلیمی حلقہ ہے، اس میں وقت ملنے پر براہ راست حصہ لیتے تھے یا پھر گھروں پر سنتے تھے۔ تو سوچا کہ کچھ باتیں ان کا جو ہم پر حق بنتا ہے، یا یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ان کو کیسے یاد رکھنا چاہیے، اس تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ انڈیا میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا اور سنا، آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ گھر کے باہر جو سائل آتے تھے تو وہ یہ آواز لگاتے تھے کہ بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا، بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ایک سودا کرنا ہے بھلائی کا، ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بوڑھاپے کی وجہ سے عزت کرے گا، احترام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر جب یہ بوڑھا ہوگا، عمر رسیدہ ہوگا، بڑی عمر کو پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اس کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، اکرام کریں گے، احترام کریں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا۔ دیکھیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، طویل زندگی پائے۔ اس کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا۔ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ صبح میں چلو تو آدھے کی جگہ 40 منٹ چلتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کھانے کے بعد چلو۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کھانے کا، وہ نہیں کھانے کا، یہ پرہیز کرنے کا، وہ پرہیز کرنے کا، فلانے میں اتنا وٹامن ہے، فلانے میں یہ نہیں ہے، اس میں فاٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ تو یہ سب مارا ماری بھائی عرش کیوں ہے کہ آدمی فرش پہ زیادہ رہنا چاہتا ہے، کہ آدمی فرش پہ زیادہ رہے۔ اور حافظ امتیاز یہ دنیا کا بلا امتیاز ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ لمبی زندگی جو ہے وہ پائے۔ بھائی ضمیر، نہ صرف آپ کا ضمیر بلکہ سب کا ضمیر یہی کہتا ہے کہ کیا کرے؟ لمبی زندگی جو ہے وہ پائے۔ تو عرش والا فرش والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو من جملہ اور کاموں کے ایک کام یہ کرو۔ اور صدیق بھائی کون کہہ رہا ہے؟ جو سب سے بڑا صادق ہے، سب سے بڑا صادق ہے، سب سے بڑا سچا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن کریم میں غالباً 5واں پارہ جہاں آدھا ہوتا ہے الیاس بھائی، تو جو آخری آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تو اللہ سے زیادہ اور اللہ سے بڑا کوئی صادق اور سچا نورانی بھائی کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا کوئی یہ چاہتا ہے دنیا کا آدمی، تو سب چاہتے ہیں چودھری صاحب کیا ہے کہ لمبی زندگی ہو، بڑی زندگی ملے۔
تو حضور نے اس میں گویا ایک اشارہ فرمایا کہ بوڑھوں کی کیا کرو، خدمت کرو، بوڑھوں کا سعد اللہ صاحب کیا کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب تم اس عمر کو پہنچو گے تو ایسے نوجوان پیدا فرمائے گا جو کیا کریں گے، تو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ تو بھائی بوڑھا ہوگا اس کا مطلب کہ وہ آدمی کیا پائے گا، اب تو سمجھ جا، لمبی زندگی جو ہے وہ پائے گا۔ تو لمبی زندگی پانا ہے تو خدمت کرو، لیکن آج تو بوڑھوں کو کیا سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، گھر والے بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ بڑھاپے میں یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں یہ کھانا زیادہ نہیں مانگتے، یہ عزت زیادہ مانگتے ہیں، یہ احترام چاہتے ہیں۔ اچھا کھانا نہیں چاہتے، یہ کیا چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، عزت کے ساتھ پیش آئے، اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کا دور آزادی کا دور ہے، آزادی کا دور ہے، من مانی کا دور ہے آج کا، اس لیے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اس طرف سے کیا ہے، غفلت ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصے میں ہمارے علاقے میں انتقال ہوا، ایک تو ہمارے حافظ امتیاز کے ماموں اور خسر بھی ہوتے ہیں، کون، امین بھائی حکمت اللہ، وہ اس مجلس میں بھی جب موقع ملتا تھا تو وہ شرکت کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح دو خاتون کا بھی انتقال ہوا، ایک تو ہمارے صلاح الدین بھائی جو ہیں مالجی، تو ان کی گھر والی، ان کی اہلیہ، صلاح الدین بھائی نے مجھے بتایا خود انہوں نے کہ امام صاحب مفہوم یہ ہے کہ تمہاری یہ جو مجلس ہوتی ہے، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ جو تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، تو میری گھر والی روزانہ پابندی سے اس کو سنتی تھی، پابندی سے۔ اسی طرح ابھی ایک خاتون کا بڑی عمر کی انتقال ہوا، ہمارے اسماعیل بھائی عادیہ، ان کی والدہ، ہمارے امام صاحب مولانا محمد ان کی رشتے میں نانی جان، نانی اماں، اور ہمارے یوسف بھائی امیرات ان کی بہن۔ تو کل میں تعزیت کے لیے گیا تھا، مغرب کی نماز پڑھ کر تو میں گیا تعزیت کے لیے، تو اسماعیل بھائی مجھے سنانے لگے، وہاں کئی لوگ موجود تھے، یوسف بھائی بھی تھے اور بھی دوسرے حضرات تھے، کہ امام صاحب ہماری والدہ آپ کا بیان جو ہوتا ہے، جو تعلیمی حلقہ ہوتا ہے، روزانہ پابندی سے سنتی تھی۔ تو بھائی ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ضائع نہیں جائے۔ اور ماں بہنیں جو ہیں سننے والی بڑی شوق سے جو ہے وہ سنتی ہے۔ اور دیکھیے ہدیے کا ایک اصول یہ ہے کہ دینے والا صدیق بھائی کیسے دے، چھپا کر دے، اور جس کو دیا گیا وہ کیا کرے، اظہار کرے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، دینے والا ایسے دیتا ہے کہ ایڈورٹائز بدہ جوئی، اور رکھنے والا جب لیتا ہے تو ایسے کہ اللہ کوئی جوئی نہیں لیے، چوپ چاپ۔ بعض تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کر کے کوئی دیکھ نہ لے، تو دیکھ لیا دیکھنے والے۔ تو یہ جو یوسف بھائی کی بہن کا انتقال ہوا، میں جب بیمار تھا، ان کو پتہ چلا کہ امام صاحب بیمار ہے، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں سے ایک رقم کہیں کہ امام صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو۔ تو میرے اکاؤنٹ میں آئی آن لائن، میں نے دیکھا کہ یار یہ برکت کہاں سے آئی، تو خیر ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے بتا دیا۔ تو وہ کہتے کہ علماء سے، دین سے، دینداروں سے وہ محبت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی جن کا نام لیا وہ بھی، اور بھی جو دیگر حضرات دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں میں جو وہ آرام فرما رہے ہیں برزخی لائن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں، جو خوشخبریاں سنائی ہیں، تمام کے لیے
مقدر فرمائے آمین۔ کل انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو یوسف بھائی کی بہن کا انتقال ہوا، موت کے لیے کیسے تیار ہیں۔ ہاں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے موت سے، اور تیار رہنے والے کیسے تیار رہتے ہیں۔ اور کل مجھے انہوں نے سنایا نورانی بھائی، مفہوم یہ ہے کہ ہماری والدہ کہنے لگی کہ 2-3 لوگ بیٹھے تھے تو کہ تم بیٹھے ہو، اسرائیل کہاں ہے؟ اسرائیل نہیں آیا۔ کیا کہا کہ ابھی اسرائیل نہیں آئے ہیں؟ آپ کو تو نام ہم نے ناڑو ڈھیل اٹھے جائے اب امتیاز جو موت کے لیے تیار ہو چودھری صاحب، تو وہ خود کہہ رہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آئے۔ جو تیار ہوتے ہیں ان کو سب پتہ ہے روح کہاں سے نکلی۔ ہمارے بزرگوں میں جن کی خدمت میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضری لگایا کرتے تھے، بھوپال میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر ننھے میاں۔ کیا کون گزرے ہیں؟ پیر ننھے میاں، نام تو ان کا کچھ اور تھا لیکن وہ پیر ننھے میاں سے مشہور تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا، آخری وقت، اللہ اکبر، کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہوگی ہیں۔ حضور نے حدیث میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسی قبروں سے سعد اللہ صاحب کیا ہے، اٹھائے جاؤ۔ زندگی اچھی گزاری ہے تو آدمی جانے سے نہیں ڈرتا، جانا تو ہر ایک کو ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہر قدم یہ کہتا ہے تو آیا ہے جانے کے لیے۔ اکبر الہ آبادی موت کے تعلق سے لکھتے ہیں، اور کتنی مبنی بر حقیقت بات لکھی کہ انسان کا ہر قدم یہ کہتا ہے تو آیا ہے جانے کے لیے، منزل ہستی نہیں ہے دل لگانے کے لیے۔ یعنی یہ دنیا دل لگانے کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ہر قدم یہ کہتا ہے تو آیا ہے جانے کے لیے، منزل ہستی نہیں ہے دل لگانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ہماری تو صدیق بھائی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، کیا مجھے خوش آئے یہ حسرت بے ثبات۔ دنیا کے تعلق سے کہہ رہا ہے، کیا مجھے خوش آئے یہ حسرت بے ثبات، ہوش اڑنے کے لیے ہیں جان جانے کے لیے۔ ہوش کس کے لیے ہے؟ اڑنے کے لیے ہے، اور جان جانے کے لیے۔ اور دیکھیے میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے، لاجپور جامع مسجد میں انہوں نے تقریباً 40 سال امامت کرائی۔ کتنے؟ 40 ایئرز لاجپور کی جامع مسجد میں۔ حافظ یوسف نے تو دیکھا ہوگا، ان کو جانتے ہوں گے، قاری عبدالحق صاحب دیوان۔ کوئی دیوان کہتا ہے، کوئی صوفی کہتا ہے، تو دونوں اعتبار سے ہیں کہ والد کے طرف سے وہ دیوان ہے اور ننیال کی طرف سے کیا ہے، صوفی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، کہ آدمی دنیا میں آیا ہی ہے جانے کے لیے۔ آدمی دنیا میں کیوں آیا ہے؟ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ تو کوئی چلا گیا تو کوئی انہونی نہیں ہے، کوئی انوکھی بات عبدالسمجھتا نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آدمی آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ ایک شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، بڑی اچھی بات لکھی، جینا تھا جس قدر ہمیں دنیا میں جی لیے، جینا تھا جس قدر ہمیں دنیا میں جی لیے۔ یہ سعد اللہ صاحب کے لیے ہیں، وہ سمجھیں گے۔ ساغر کئی طرح کے ملے اور پی لیے۔ ساغر جانتے ہو نا؟ ہاں، سورت ریلوے اسٹیشن پر ہوٹل سے دینی ہے، کیا ہے ساغر جانتے ہو نا؟ ارے بولو یار۔ جینا تھا جس قدر ہمیں دنیا میں جی لیے، ساغر کئی طرح کے ملے اور پی لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ناخوشی بھی، تحیر بھی، فکر بھی،
یہ سب ساغر ہے. کیا ہے؟ غم بھی، ناخوشی بھی، تحیر بھی، فکر بھی. جاتے ہیں اب کہ آئے تھے اسی لیے، کہ جاتے ہیں اب. ساغر یعنی وہ جو پیالہ ہوتا ہے جس میں شراب، ہاں، تو وہ کہا کہ الگ الگ طرح سے، تو کہا کبھی غم آیا، کبھی دکھ، کبھی خوشی، کبھی فرحت، سب جو کچھ ملا ہم کیا کرتے رہے؟ پیتے رہے. لیکن اب ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آئے تھے. اور کس کے لیے آئے تھے؟ جانے کے لیے آئے تھے. تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں. حدیث سنو اب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، میں نے اتنا ہی حصہ حدیث کا پڑھا، آگے ہیں کرہ اللہ لقاءہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں. اب چاہے پسند کرے کہ نہ کرے بھائی، عرش فرش سے ہمیں تو کیا ہے؟ عرش والے کے پاس جانا تو ہے ہی، پسند کرے کہ نہ کرے. اب یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ بھائی مرنے کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ سے تو مرنے کے بعد ہی ملیں گے، ہے نا. پاکستان میں ایک شاعر گزرے ہیں، صدیق بھائی احمد ندیم قاسمی. کیا نام ہے مولانا بھائی؟ احمد ندیم قاسمی. تو وہ اس طرح مائک پہ کھڑے تھے، تو جیسے عرش بیٹھا ہے قریب میں، تو ایک صاحب بیٹھے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی وہ جملہ پورا کرے نہیں کہ سبحان اللہ یعنی ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. کہہ رہے تو بولنے تو دو مجھے، ہے بولے پھر کہا. کوئی سمجھتا تھا یہ تو جملہ پورا نہیں ہونا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اب احمد ندیم قاسمی سے رہا نہیں گیا. اب کیا کہتے؟ تو کہنے لگے کہ میاں سنو، تم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو، ہیں اتنا زیادہ، کیونکہ بار بار سبحان اللہ کہہ رہے، اتنا زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ذرا سا یاد کر لیا نا، کام بن جائے گا تو سمجھ آ رہا ہے؟ کتنا اچھا انداز ہے ٹوکنے کا، کہ میں بولنے دو یار. کہ کیا ہے کہ اللہ نے ذرا سا یاد کر لیا تو کام جو ہے وہ بن جائے گا. تو بہرحال پسند تو کوئی نہیں کرتا، یعنی طبعی طور پر، لیکن ایمانی طور پر ہر مسلمان کیا رہتا ہے؟ یعنی طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے، لیکن جانے کے لیے کیا ہے؟ موت کے لیے آدمی ریڈی رہے. تو بہرحال اسی کو حدیث پاک میں یہ کہا گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیر ننھے میاں جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، عجیب و غریب موت. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور مواعظ میں یہ قصہ ہے. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے، میں نے متقدمین اور متاخرین کی بہت سی کتب پڑھ ڈالی، لیکن جیسا انتقال بڑے میاں کا ہوا ایسا کسی کا نہیں دیکھا. یعنی حضرت نے جتنا مطالعہ کیا. اب دیکھو کیسے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ آدمی کی جو جان نکلتی ہے نا، تو کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے آدمی کی جان، یہاں سے نکلنا دھیرے دھیرے دھیرے، اور وہ آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ ہنسلی میں آتی ہے. تو وہ بڑے میاں کہتے تھے جب فرشتے آئے عزرائیل روح نکالنے کے لیے، تو وہ جہاں جو حاضرین تھے نا ان کو بتانے لگے، سنو 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 کہ میں تو خوش ہوں، خوش ہو گیا، مہمان آ گئے. کون آ گئے؟ مہمان آ گئے. تو لوگ وہاں جو موجود تھے وہ دیکھ رہے کہ یار یہ تو کوئی نہیں آیا. وہ فرشتے کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے دکھا دیا. تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ فرشتے آ گئے موت کے. ایک بات یاد رکھو، یہاں اسرائیل علیہ السلام یہ سب کی روح نہیں نکالتے، یاد رکھو یہ بات. موت کا فرشتہ ہم میں مشہور ہے، 4 مشہور فرشتے ہیں. اسرائیل کی ڈیوٹی کیا ہے بھائی ضمیر؟ تو ہمارا ضمیر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ وہ تو روح نکالتے ہیں انسانوں کی. اب دنیا میں تو روزانہ کتنے انسان مرتے ہیں، کوئی یو کے میں مرا، کوئی امریکہ میں، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی کہاں کوئی کہاں. تو ایک اسرائیل کہاں تک پہنچے گا؟
کا معنی یہ ہے، علماء نے لکھا کہ اسرائیل کے انڈر میں بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی روح نکالنا، تو یہ اس کے کیا ہے، ہیڈ ہے، اس لیے نسبت ہیڈ کی طرف کیا ہے، وہ کر دی گئی۔ باقی اسرائیل وہ سب کی روح نہیں نکالتے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ محکمہ ہے، یہ اس کے کیا ہے، ہیڈ ہے، مینیجر ہے، ہاں، اور پتہ نہیں کتنے ان کے انڈر میں فرشتے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو جو روح نکالنے والے فرشتے آئے تو کہا دیکھو میرے پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلی، پھر کہنے لگے گھٹنے سے نکلی، پھر اس طرح نام لیتے رہے یہاں سے بدن کے، اور پھر آخر میں کہنے لگے دیکھو اب میری آنکھ سے روح نکل رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم جا رہے ہیں۔ آنکھ سے نکلتی ہے آخر میں، اس لیے آدمی دیکھنا انتقال ہوتا ہے نا، میری طرف دیکھو آنکھیں یوں ہوتی ہیں، کیوں؟ مرنے والا خود دیکھ رہا ہوتا ہے، روح کو نکلتے ہوئے وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کتابوں میں علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا، مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ سوالات جو ہونے ہیں وہ ہوں گے الیاس بھائی بعد میں، لیکن دنیا ہی میں اللہ بتا دیتا ہے کہ ٹھکانہ کہاں ہے، جنت میں ہے کہ جہنم میں، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی بھی کہنے لگی کہ اسرائیل نہیں آئے، اسرائیل کہاں ہے؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آدمی نے موت کی کیا کی ہو، تیاری کی ہو۔ اب ہماری گھر جانے کی تیاری ہو گئی، گھڑی یہ بتا رہی ہے صدیق بھائی کہ گھر جانے کی تیاری۔ اب سن لو جو اصل بات مجھے کہنی تھی، بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا۔ ہم 3 کاموں کا اہتمام کریں اپنے مرنے والوں کے ساتھ، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ہم 3 طرح سے سلوک کریں، 3 کام ہمیں کرنا ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے ایک دن، ہے کوئی رہا نہیں اور کوئی رہے گا نہیں، ہاں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ۔ 3 کام کرو مرنے والے کے ساتھ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اور خاص طور سے اپنے والدین۔ ہم یہ دنیا میں جو آئے تو اس کا سبب کون بنا ہے؟ ظاہری ماں باپ بنے ہیں، والدین۔ ہم دین پر قائم ہیں، اس کا ظاہری سبب کون بنے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، توجہ، لیکن ماں باپ کہ وہ خود دین پر قائم رہے اور ہمیں بھی کیا رکھا، دین پر جو ہے وہ قائم رکھا۔ تو 3 کام کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہو سکے تمام مومنین جو دنیا سے گئے ان کو اس میں شامل کر لو، لیکن شروعات اپنے ماں باپ سے کرو، اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ کرو۔ ہمارے جو دوست احباب تھے، جو ساتھ میں بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، گھومتے تھے، ان کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور یاد رکھو دعائے مغفرت یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے دعائے مغفرت کرو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں اور ایک عجیب و غریب انہوں نے جو ہے وہ طرز اختیار کیا، ایک الگ نام دیا، ایصال ثواب نام نہیں دیا۔ انہوں نے دلیل دی کہ میت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے۔ اچھا، آج کل لوگ ایک خاص گروپ ہے، یاد رکھو، ہماری اولاد یا آپ لوگ بڑی عمر کے ہیں تو پوتے نواز ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بلاؤ کہ چلو آپ ایصال ثواب کہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کہیں گے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا پیارا ملفوظ ہے، مفہوم یہ ہے، حضرت نے فرمایا جہاں ثابت ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، اور تم جو پڑھتے ہو وہاں وہ ہے نہیں۔
وہ چیز وہاں پر ہے نہیں، اور جہاں ہے وہ تم پڑھتے نہیں. یعنی کیسا فیل ہوتا ہوگا. ایک صاحب کا چند ہفتے پہلے فون آیا میرے اوپر اور کہنے لگے کہ مولانا ایصال ثواب ثابت ہے. تو میں پوچھتا ہوں پہلے سوال سے کہ بھائی یہ کیوں پوچھ رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوگا. میں نے سوال پوچھا، ایک انہوں نے ایسی بات بتائی کہ دل پھٹ گیا. کہنے لگے کہ امام صاحب ہمارے والدین کا انتقال ہوا کچھ عرصے پہلے والد کا، پھر والدہ کا، یا والدہ کا پہلے والد کا، یاد نہیں رہا مجھے. کہا کہ ہم سب فیملی والے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے تو میری حقیقی اولاد وہ کہتی ہے کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا، میں شرکت نہیں کروں گا. کیوں؟ تو کہنے لگی یہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. تو وہ نہیں بیٹھا ساتھ. پھر میں نے ان کو سمجھایا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں گے میرے گھر، میں اپنے بیٹے کو بلاؤں گا، آپ ان سے بات کرنا. میں نے کہا میں آؤں گا ضرور، آپ مجھے بتا دینا. પણ આજની ગરીને કાલનો ડાળો સિદ્ધિક ભાઈ ફોન આવડો જ નહીં મળે હે. તે પોયરો હાથમાં આવે તો આવે ને ફોન હે. अब वो हाथ में आएगा तो आएगा ना है. اس لیے بھائی بالکل آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے آج سے اصول ایک ہمارا معمول بنا لو. دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. آپ کو 2 دعائیں بھی سنا دیتا ہوں اور مجلس ختم کرتے ہیں، پھر بقیہ باتیں آئندہ مجلس. اور تمام کو شامل کر لیا کرو. پہلے کیا کرو، ایصال ثواب بخشو تو کہ بھئی یہ میرے والد کے لیے، والدہ کے لیے، دادا دادی، نانا نانی، اور پھر کہہ لینے کا کہ تمام امت کے لیے. لیکن اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے الیاس بھائی، بعض لوگ પૂછتے ہیں કે મોલ સાહેબ આપણે આટલું કમતું પડ્યા એમ કે થોડું કમતું હે ને આટલા બધાને એમ કે બખશવું ને પછી બધાને મળે હું. મેં કે તું એ અલ્લાહ તાલાની રહમતને બી પોતાના જેવું સમજી લીધું ہے. ہاں تو خیر بہرحال وہ بحث میں پھر کبھی نہیں آئیں گے. تو 2 دعائیں معمول بنا لو. نمبر 1، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو اور تھوڑا سا وقت لگے گا، بہت معمولی. مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ جو دعا پڑھتے ہیں نا، چھوٹی سی بک مسنون و مقبول دعا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے چودھری صاحب اپنی کتاب میں مفہوم حافظ امتیاز کہ جو اولاد ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ یہ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا کوئی ایک دنیا سے گیا ان کے لیے دعا کرے گی، اور زندگی میں اگر اس سے ماں باپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اس عمل کی برکت سے، لیکن پابندی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ પાબંદી. મારા જેવું સિદ્દીક ભાઈ કહે તેમ કે મારા સાહેબ તમે 40નું કહે નહીં, સ્ટક તો થાય નહીં, પાબંદી તો છે નહીં हैं. तो वैसा नहीं होना चाहिए. पाबंदी जो है कि हर नमाज के बाद पाबंदी से ये दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सूरह बनी इसराइल में मांगेंगे रोजाना, तो माँ बाप के फर्मा बरदारों में शुमार हो जाएगा. क्या मांगना है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. नंबर 1. नंबर 2, दूसरी दुआ सूरह इब्राहिम में आई है, रब्बनग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब. तीसरी दुआ तमाम मोमिनीन के लिए. उसके 2 फ़ायदे. तबरानी की गालिबन रिवायत है, फ़ज़ाइल की है तो चल जाएगा अगर सनद के एतबार से ज़ौफ़ है. फरमाया मफ़हूम ये है, जो मुसलमान रोज़ाना 25 मरतबा, एक रिवायत में, दूसरी में 27 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मग़फ़िर लिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात. बस बहुत आसान दुआ है, मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मग़फ़िर लिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात. याद रहेगी ना? हाँ इंशाअल्लाह. तो 2 फ़ायदे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसको पाबंदी शर्त है, याद रखना पाबंदी, तो वक्त पढ़ो को वक्त नहीं पढ़ो वो नहीं जा रहे, समझ में आया? पाबंदी जो है वो शर्त है. एक फ़ायदा ये होगा अल्लाह ताला इसको मुस्तजाबुद दावत बना देगा, यानी उसकी दुआएं क्या होगी? कबूल होगी. दूसरा फ़ायदा हुज़ूर ने फरमाया कि इस पढ़ने वाले की बरकत से लोगों को रोज़ी दी जाएगी. क्या दिया जाएगा? रिज़्क़ दिया जाएगा. जब पढ़ने वाले की बरकत से लोगों को दिया जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा,
ارے بولو ملے گا نا. ہاں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت